اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو گرامر ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پڑھانے کا اور آپ لوگوں کو سمجھانے کا. تو آج جس موضوع پر ہم نے آپ کو لیکچر دینا ہے وہ ہے اسم عالم اور اس کی اقسام. اسم عالم، عالم کا مطلب ہے علامت یا نشان. عالم علامت یا نشان اس کا مطلب ہوتا ہے. قواعد میں اسم عالم سے مراد وہ خاص نام ہے جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں. مثال کے طور پر قائد اعظم، مادر ملت، حیدر کرار، خلیل اللہ، گڈو، ابن خطاب، ام کلثوم وغیرہ. یہ ہے اسم عالم اور اس کی تھوڑی سی مثالیں. اب اسم عالم کی اقسام ہیں. یہ جو میں نے اوپر مثالیں بیان کی ہیں نا، تو یہ مختلف اقسام میں سے میں نے مثالیں دی ہیں. اسم عالم کی 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، کنیت، تخلص، عرف. خطاب وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کو اور اس کی خدمات، بہادری یا قابلیت کی بنا پر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے. خطاب حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، حکومت وقت کی طرف سے. مثلا علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا، نذیر احمد دہلوی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا. اس کے بعد ہے لقب، وہ خاص نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے. وہ خاص نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے یا زبان زیادہ عام ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں. مثلا کلیم اللہ، خلیل اللہ، حیدر کرار، صادق اور امین. خطاب اور لقب میں جو فرق ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ خطاب جو ہے وہ حکومت وقت دیتی ہے، جو حکمران ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں کسی جو ہے قابلیت، خوبی، بہادری، کسی چیز کے عوض. کوئی آپ کی جو خوبی ہوتی ہے، جو قابلیت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو خطاب دیے جاتے ہیں. لیکن لقب جو ہے وہ زبان زد عام ہو جاتا ہے آپ کی اس خوبی کی وجہ سے، اور یہ آپ کو عوام کی طرف سے لوگوں میں جو آپ کا نام مشہور ہو جائے کسی خوبی کی وجہ سے اسے لقب کہتے ہیں. مثال ہے کلیم اللہ. کلیم اللہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے باتیں کرنے والا. حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے. تو آپ کی یہ خوبی وصف جب لوگوں میں مشہور ہو گئی تو لوگوں نے آپ کو کلیم اللہ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ اللہ سے کلام کرنے والا. اس کے بعد ہے مثال خلیل اللہ. خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل کہا ہے. حیدر کرار حضرت علی کا لقب ہے. صادق اور امین ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے. کفار آپ کے مخالفت کے باوجود وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے، اس کے باوجود بھی وہ آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے. کیونکہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کی. آپ نے لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کی تو لوگ دشمنی کے باوجود بھی آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، جس وجہ سے آپ کا جو نام ہے صادق اور امین مشہور ہو گیا.